دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 93 تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ مرلی اور منگل دونوں مخالف سمتوں میں تھے۔ میں شروع سے جھاڑیوں پر نظریں جمائے رہا تھا۔ منگل اگر حرکت بھی کرتا تو میری نظروں میں آ جاتا، اس لیے میں اس سے مرلی کی موت کے بارے میں تصدیق چاہتا تھا۔ ممکن ہے وہ محض اندازے کی بنا پر بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کامران بھیا، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں زخمی ہونے کے بعد ایک لمبا چکر کاٹ کر اس تک پہنچا تھا، اس لیے تم مجھے نہیں دیکھ سکے۔ پھر تمہارا دھیان دشمنوں کی طرف تھا، وہاں سے پوچھتے ہوئے بولا۔ وہ کیسا بد نصیب ہوں کہ اپنے دوست کا کریا کرم بھی نہ کر سکا۔ تم خود بھی تو زخمی ہو منگل، میں نے جلدی سے کہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو اور کسی ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا کامران بھیا، منگل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ گولی میرے سیدھے پیر میں لگی ہے، ہڈی تو محفوظ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پھر اپنی حماقت پر بھی ہنسی آئی۔ اسے کیسے معلوم ہوتا کہ فریکچر ہوا ہے یا نہیں؟ میرا خیال میری ران میں گھس گئی ہے، شاید ہڈی کو بھی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ میرا سیدھا پیر بالکل سن ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی آواز لمحہ بلمحہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ اس کے باوجود نازک مزاج نہیں تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرو منگل، مجھے کسی طرح اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھا دو، میں ڈرائیونگ کر لوں گا۔ اس نے جیپ کی پیسنجر فولڈ اور سہارا دینے کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بری طرح کانپ رہا ہے۔ مجھے دھچکا سا لگا۔ منگل ایسا شہزور جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے باری پر کم آدمی کو اٹھا کر اطمینان سے چلا تھا، اب خود سہارے کا محتاج تھا۔ پیسنجر سیٹ فولڈ ہو جانے کے بعد اسٹیئرنگ پر بیٹھنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت کا سہارا لیا اور پھر پہلے کی طرح قیدی کے سینے پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے کھسکتا ہوا میں فولڈ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا، پھر اسٹیئرنگ تھام کر بے وقت تمام سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت کوشش میں جیپ کا گیئر میری ٹانگوں سے ٹکرایا تو تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے بمشکل تمام ہونٹ پر ہونٹ جما کر حلق سے خارج ہونے والی چیخ کو روکا۔ پیچھے سے ڈرائیونگ سیٹ تک آنے میں میرا برا حال ہو گیا تھا۔ سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا اور سردی کے باوجود پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ اس دوران میں منگل نے قیدی کو بوری کی طرح جیپ سے باہر گھسیٹ کر پھینک دیا تھا۔ پھر اس نے پیسنجر سیٹ کی پشت سیدھی کی اور بہت کوشش کے بعد جیپ میں سوار ہو گیا اور ڈوبتے ہوئے لہجے بولا۔ جلدی کرو کامران، مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ انجیکشن میں چابی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے انجن سٹارٹ کی اور منگل سے پوچھا، کس طرف چلنا ہے؟ الٹے ہاتھ کی طرف چلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ جیپ جھٹکے سے آگے بڑھی اور میں نے اسے بائیں طرف موڑ کر دوڑا دیا۔ وہ پگڈنڈی تھی تو کچی مگر خاصی ہموار تھی، اس لیے مجھے جیپ بھگانے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ منگل پھر مجھے بتا رہا تھا کہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف۔ تمام راستہ چونکہ منگل نے لے کر جانا تھا، اس لیے راستہ بھی وہی بتا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ۔
اس کی حالت لمحہ لمحہ بگڑتی بھی جا رہی تھی اور وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو سکتا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اب تک ہوش میں ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک کبھی کا مر چکا ہوتا، مگر وہ آہنی اعصاب کا جاندار آدمی تھا، اس لیے بہت زیادہ خون بہہ جانے کے باوجود ہوش و حواس میں تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد منگل کے اشارے پر میں نے جیپ درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف موڑ دی۔ پگڈنڈی سے یہاں تک جانے کا ایک پیچیدہ راستہ تھا جو درختوں اور جھاڑیوں میں بل کھاتا درختوں کے اس جھنڈ کے اندر جا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن کر لی۔ مزید 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم درختوں کے اس جھنڈ میں داخل ہوئے تو مجھے ایک کٹیا دکھائی دی۔ منگل نے جیپ روکنے کو کہا۔ اب تو اس کے حلق سے آواز کی بجائے سرگوشی ہی نکل رہی تھی۔ میں نے جیپ روک کر اس سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ پکارنے پر بھی وہ خاموش رہا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں جھک کر اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ منگل مجھے وہاں کیوں لایا تھا؟ اچانک اس کٹیا کے دروازے پر مجھے ایک ہندو یوگی نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور وہ حیرت بھرے انداز میں جیپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً جیپ کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ وہ غالباً اسی انتظار میں ہوگا کہ جیپ میں سے کوئی اترے گا، مگر ہم دونوں میں سے تو کوئی بھی اترنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ لالٹین لیے چند لمحے کٹیا کے دروازے پر کھڑا رہا، پھر الجھے انداز میں جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیپ کے نزدیک آ کر اس نے لالٹین اونچی کی اور میری طرف دیکھ کر پورا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، تم کون ہو بالکے؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں نے جلدی سے کہا، مگر یہ منگل مجھے یہاں لایا ہے۔ منگل؟ بوڑھے نے حیرت سے دہرایا۔ پھر وہ لالٹین لے کر تیزی سے منگل کی طرف بڑھا۔ لالٹین کی روشنی میں پہلی دفعہ میں نے منگل کا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ کبھی سرخی مائل نندمی رہا ہوگا، اس وقت وہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ اس کی سیٹ کے گرد خون کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا اور خون بہہ بہہ کر میرے پیروں کی طرف آ رہا تھا۔ ارے یہ تو بری طرح گھائل ہے، بوڑھے نے فکر مندی سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تم اسے اٹھا کر کٹیا میں لے آؤ۔ میں نے خود کو بھی اس کے سامنے اس طرح ایکسپوز کیا کہ بابا میں تو خود چل بھی نہیں سکتا، میں بری طرح گھائل ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، میرے پیروں میں بھی گولیاں لگی ہیں، بس کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بوڑھے نے ایک مرتبہ پھر الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا، پھر کٹیا کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہا، بیٹی ذرا پانی گرم کر لے اور بستر بچھا دے۔ پھر اس نے لالٹین زمین پر رکھی اور منگل کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے باہر کی طرف کھینچا۔ اچانک میری آنکھوں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا۔ اس دبلے پتلے بوڑھے نے بھاری بھرکم منگل کو کسی بچے کی طرح ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کٹیا کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب لگ رہا تھا جیسے منگل کا جسم بے وزن ہو گیا ہو یا پھر وہ بوڑھا کوئی عجیب ہی طاقت رکھتا ہو۔ وہ منگل کو لے کر کٹیا میں غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ پھر برآمد ہوا، زمین سے لالٹین اٹھائی اور میرے پاس پہنچ کر بولا، کیا تم بھی گھائل ہو؟ میں ابھی گھائل نہیں ہوا ہوں، میرے گاؤں تو پرانے ہیں، میں نے جواب دیا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں وہ مجھے بہت پرسرار نظر آ رہا تھا، خاص طور پر یہ کہ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ میں کوشش کے باوجود اس سے نظریں نہیں ملا پایا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی نظر میری ہڈیوں میں پیوست ہو رہی ہے۔ بوڑھے کی چبھتی ہوئی نظروں سے گھبرا کر میں نے کہا، کافی دن پہلے مجھے گولیاں لگی تھی، اسپتال میں میرا علاج ہوتا رہا ہے اور میں ٹھیک بھی ہو گیا، بس ابھی کچھ اور دن اپنے پیروں پر نہیں چل سکوں گا۔ بوڑھے نے ایک مرتبہ پھر لالٹین زمین پر رکھی اور منگل کی طرح مجھے بھی بچوں کی طرح اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں بے پناہ طاقت تھی۔ وہ مجھے اس طرح اٹھائے ہوئے کٹیا میں لے گیا۔ کٹیا اندر سے کافی کشادہ تھی، اس میں ایک طرف
खुश्क घास का ढेर था। इस ढेर में किसी जानवर की खाल डालकर मंगल का बिस्तर बनाया गया था। बूढ़े ने मुझे भी मंगल के पास ही बिठा दिया। वहां बैठकर मुझे खुशगवार सी हरारत का एहसास हुआ। उसने दूसरे कोने में कोई लड़की अंगीठी में देचकी पे पानी चढ़ाए बैठी थी। लड़की की पुश्त मेरी जानब थी। पानी गर्म हो गया कांता बेटी, बूढ़े ने कोने में रखे हुए एक पग से मर्तबान और छोटी बड़ी बोतलें निकालते हुए पूछा। जी अभी लाई बाबा। कुटिया में एक मुतरन्नम आवाज गूंजी और मैं इसमें मुकम्मल तौर पर खोकर रह गया। इस दौरान में बूढ़े ने एक प्याले में पानी लेकर इसमें कई सफूफ हल किए और अब वो प्याला लेकर मंगल की तरफ बढ़ गया। उसने सहारा देकर मंगल को ऊपर उठाया, मगर अब वो होशो हवास से बिल्कुल बेगाना हो गया था। फिर बूढ़े ने चमचे से अपनी तैयार की दुआ के कतरे मंगल के हलक में टपकाने लगा। चंद कतरे पीते ही मंगल की हालत संभलने लगी और उसने चंद लम्हों बाद आंखें खोल दी। उसने वीरान नजरों से बूढ़े को देखा, फिर कुछ कहना चाहा, मगर बूढ़े ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, पहले ये पी लो फिर कुछ बोलना। बूढ़े ने मंगल को सहारा देकर एक मर्तबा फिर उठाया और प्याला उसके होंठों से लगा दिया। मंगल ने वो मशरूब एक ही सांस में पी लिया। फिर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि चंद ही मिनटों में मंगल की हालत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई। चेहरे पर छाई हुई जर्दी अचानक गायब हो गई। वो फिर पहले की तरह तरोताज़ा दिखाई देने लगा। इस वक्त वो लड़की पानी की देचकी लेकर वहां आ गई। उसका हुस्न देखकर मेरी आंखें चंदिया गई।